ذرا سوچیں، ایک بھائی جو سالوں سے اپنے ہی خون کے خلاف کام کر رہا تھا آج پکڑا جا چکا ہے، اور ایک وفادار ساتھی جو کسی اور کی جان بچانے کے لیے زہریلے تیر کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ آنے والی قسط میں اتنے بڑے بڑے واقعات ہونے والے ہیں کہ آپ کا دل دھک دھک کرنے لگے گا، اور آج میں آپ کو ایک ایک بات بتاؤں گا۔ کرورس اورہان کی نئی قسط کا دوسرا ٹریلر آ چکا ہے، اور یہ ٹریلر دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ آنے والی قسط واقعی زبردست ہوگی۔ ٹریلر کے شروع میں ہی اورہان بے اور شاہین شاہ بے کے اتحادی ایک کھلے میدان میں آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ ایک طرف اورہان بے اپنے سپاہیوں کے ساتھ، اور دوسری طرف شاہین شاہ بے، دمیرہان اور محمد بن یعقوب سب اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار۔ لیکن یہ لڑائی اچانک نہیں ہوگی، اس کی ایک وجہ ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اورہان بے نے برسا کی فتح کے بعد کراسی قبیلے پر قبضہ کیا تھا۔ آنے والی قسط میں اورہان بے کی نظریں کراسی کی سرحدی شہر چنارلی پر ہیں۔ جیسے ہی یہ خبر دمیرہان تک پہنچے گی، وہ غصے سے بھڑک اٹھے گا اور اورہان بے کو میدان میں چیلنج کرے گا۔ لڑائی ہوگی اور جیت اورہان بے کی ہوگی، چاہے دشمن اتحاد میں ہی کیوں نہ ہو۔ مگر اصل دھماکہ اس کے بعد ہوگا۔ دراصل کئی قسطوں سے ایک راز چھپا ہوا تھا، پرسن کا راز۔ پرسن دمیرہان کا اپنا سگا بھائی، سالوں سے اورہان بے کے لیے کام کر رہا تھا۔ اسی وجہ سے دشمنوں کے تمام منصوبے پہلے سے بے نقاب ہو جاتے تھے اور ان کا ہر کھیل ناکام ہوتا رہا۔ اب آنے والی قسط میں سب سے پہلے شاہین شاہ بے کو اس راز کا پتہ چلے گا، اور وہ دمیرہان کو بتائے گا کہ تمہارا بھائی غدار ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم ہارتے آئے ہیں۔ پرسن کو پکڑ لیا جائے گا، پنجرے میں ڈال دیا جائے گا، اور دمیر اسے مارنا چاہے گا، لیکن وہ خود اسے قتل نہیں کرے گا بلکہ اسے اپنے باپ کے پاس بھیجے گا تاکہ وہ اس کا فیصلہ کرے۔ مگر راستے میں حلیمہ خاتون اور اورہان بے کے سپاہی حملہ کریں گے اور دشمن کو رہا کروا دیں گے۔ اور پھر آتی ہے وہ خبر جو سب کو معلوم ہے، اورہان بے اور اسپورچا خاتون کی شادی۔ نیلوفر خاتون جو اورہان بے سے بے حد محبت کرتی ہے، اس نے ریاست کی خاطر یہ شادی قبول کر لی، لیکن اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ یہ وہی کیفیت ہے جو کبھی بالا خاتون کی تھی جب عثمان غازی نے ملعون خاتون سے شادی کی تھی۔ ٹریلر میں بھی دکھایا گیا ہے کہ اورہان بے اور نیلوفر خاتون کے درمیان تناؤ بڑھتا ہے، اور نیلوفر اسپورچا خاتون سے کہتی ہے کہ وہ بچوں کے معاملات میں دخل نہ دے۔ یہ کشمکش ہوگی، لیکن چند قسطوں میں یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں اس قسط کے سب سے خطرناک اور دردناک لمحے کی طرف۔ ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ یگت ایورانیوس یعنی فلاویوس کو مارنے کے لیے اس پر تیر تان چکا ہے۔ میرے خیال سے وہ تیر خالی نہیں جائے گا، وہ تیر زہریلا ہوگا، کیونکہ یگت ایک ہی وار میں اپنا انتقام مکمل کرنا چاہتا ہے۔ مگر جیسے ہی یگت تیر چھوڑے گا، بران ایورانیوس کے سامنے آ جائے گا، اور وہ زہریلا تیر سیدھا بران بے کے سینے میں لگے گا، اور بران بے وہیں شہید ہو جائیں گے۔ یہ وہی لمحہ ہے جسے کبھی کرورس عثمان کے سیزن 2 میں عبد الرحمن ایلپ نے گونجا خاتون کے لیے اپنی جان قربان کی تھی۔ بران بے کی شہادت سوگوت میں ہوگی، جہاں شاہین شاہ اور دمیر بغاوت کی آگ بھڑکانے اور اورہان بے کے قتل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اسی ہنگامے میں یگت اپنی پہچان چھپا کر یہ وار کرے گا۔ اب ایک آخری بات، یہ سیزن اب اپنے اختتام کے قریب ہے۔ یہ کس سیزن کی 22ویں قسط ہوگی، اور غالباً اس سیزن میں 30 سے زیادہ قسطیں نہیں بنیں گی، یعنی صرف 6 یا 7 قسطیں باقی ہے۔ شاہین شاہ اور یگت کے کردار اب پرانے پڑ چکے ہیں۔ ڈرامہ سیریز کو ایک نیا ویلن چاہیے جو واقعی سنسنی پیدا کرے۔ کراسی قبیلے کی فتح جلد دکھائی جائے اور کہانی ایزنی کی طرف موڑی جائے، یہی ڈرامے کے لیے بہتر ہوگا۔ آپ کے کیا خیالات ہیں؟ بران بے کی شہادت ہوگی یا نہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارے چینل پر آنے کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔